بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ جس کا کوڈ سول 343 ہے کا لیکچر نمبر 7 ہوگا۔ لیکچر نمبر 7 کا عنوان ہے روڈ الائنمنٹ۔ روڈ الائنمنٹ کے بارے میں یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس کو بڑی توجہ سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تاکہ کل کو جب آپ فیلڈ میں جائیں تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ روڈ کی الائنمنٹ کریں تاکہ عوام کے لیے بہتر سے بہتر معیاری زندگی ہم پرووائڈ کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے مختصر سا اس کے ڈیفینیشن کی طرف میں آتا ہوں کہ the course or the route along which the center line of the road is location in plan is called the road alignment۔ کہ نئی سڑک تعمیر کرنے کے لیے اس کی سینٹر لائن کے راستے کو نقشے پر لگانے کے عمل کو روڈ الائنمنٹ یا روڈ لوکیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی اپنے نئی سڑک تعمیر کرنا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے راستے کا متعین کرنا کہ وہ راستہ جو ہے ہم بنائیں گے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اس مقصد کے لیے انتہائی اہم اور ذمہ دار انجینئرز جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے تاکہ کوئی پرابلمز نہ آئے۔ تو سب سے پہلے ہم اس علاقے کا نقشہ جو ہمارا ایریا ہوتا ہے اس کا ہم سروے کر لیتے ہیں۔ سروے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے ہمارے برجز بنیں گے، کتنی کلورٹس بنیں گی، کتنی کاسبے آئیں گی، کتنی ہم کٹنگ کرنا پڑے گی روڈ کے لیے، کتنی فیلنگ کرنا پڑے گی، کتنے لوگ جو ہیں اس سڑک کے دائیں رہ رہے ہیں، کتنے آبادی بائیں طرف رہ رہی ہے، جہاں ضروری ہو وہاں پر سڑک کو ٹرن کر دیا جائے۔ تو اگر روڈ کی الائنمنٹ درست ہوگی تو یہ یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اگر روڈ کی الائنمنٹ کو غلط لگا دیا گیا تو پھر اس کو ممکن نہیں کہ ہم تبدیل کر سکیں۔ اس کی میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب موٹر وے ڈائیو نے بنائی تو کبھی آپ کو اسلام آباد سے لاہور جانے کا اتفاق ہو تو کلر کہار کے قریب جو ہمارا 60 رینج ہے وہاں پر انہوں نے 7% ڈاؤن گریڈ لگایا ہے جو کہ انتہائی شارپ گریڈ ہے۔ یعنی کہ وہاں پر 7% ڈاؤن گریڈ سے مطلب کیا ہے کہ اتنی انہوں نے سڑک کو سلوپ دی ہے کہ ہمارے ڈرائیور انٹرینڈ ہیں، ہماری گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں، جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ انجن کو نیوٹرل کر دیتے ہیں جس سے گاڑی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، جو بریک ہے وہ کام نہیں کرتی۔ جب بریک کام نہیں کرے گی تو وہ لیدر جو ہے وہ ڈرم کو نہیں پکڑیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں پر وہ گاڑی جو ہے وہ اوور ٹرن ہو جائے گی، الٹ جائے گی، جس سے گاڑی کا بھی نقصان ہوگا اور جان نقصان بھی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا اس چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن موٹر وے پر یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے وہاں پر ایک منی ہاسپٹل بنایا ہے، وہاں پر کرینیں رکھی ہیں، وہاں پہ ایمبولینسز ہیں تاکہ ہونے والے حادثات کو ریکور کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ وہ روڈ کی الائنمنٹ غلط ہوگی، آپ نے پہاڑی علاقے کو کاٹ کے اربوں روپیہ اس پہ خرچ کیا اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کو، تو اگر آپ اس کو سیدھا کر کے کسی جگہ پہ اگر فیلنگ آ رہی تھی مٹی ڈال کے اس کی کمپیکشن کرتے اور کوشش کرتے کہ روڈ کو سیدھا رکھتے، تو موٹر وے جیسے بڑے منصوبے پر جو ہے ہم نے یہ غلطی میرے خیال کے مطابق ہم نے کر لی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ جو ٹریفک اسلام آباد سے لاہور کی طرف جا رہی ہے اس کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ گاڑیاں جو ہیں اڑ رہی ہیں اور آئے دن حادثات ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، لیکن جو اسلام آباد سے پنڈی کی طرف ٹریفک آ رہی ہے وہ جو کمزور انجن ہے وہ چڑھائی نہیں چڑھ رہے، اتنا گریڈیٹ اپ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں یہ صرف ٹیکنیکل لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا اسکیچ بنایا ہے۔ ادھر اسکیچ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری تحصیل کہوٹہ ہے اور یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے، اس کے درمیان ہم نے کوئی ایک روڈ تعمیر کرنا ہے، بنانا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے کہ اس سڑک کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ، قصبے، ٹاؤنز، ہاؤسنگ سوسائٹیز زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور
सड़क को सीधा रखें ताकि उसकी लंबाई में कम से कम इजाफा हो। तो अगर हमने देखें कि ये जो सेंटर लाइन हमने लगाई है ब्लू बार पॉइंट से, तो ये हमने नक्शे के ऊपर हमने एक सर्वे करके एक नक्शा बनाया, उसके ऊपर हमने सड़क का मुतय्यन कर दिया कि ये हमारा रूट होगा, इस पे लोग चलेंगे। तो आपने कभी सड़क के पर सफर करते हुए ये भी कभी पढ़ा होगा, हम इंतबाह के बोर्ड लगा देते हैं, वार्निंग जिसको कहते हैं, कि सड़क की सेंटर लाइन से दाएं या बाएं 100 मीटर तक किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन ना करें, जो कि गैर कानूनी है। चूंकि वो राइट ऑफ वे होता है रोड का, लोग जो है उसमें तामीरात कर लेते हैं, फिर हम उनको बात करते हैं क्लोज करते हैं। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि अलाइनमेंट लगाते हुए इंतहाई जिम्मेदार इंजीनियर्स को ड्यूटी देनी चाहिए ताकि कम से कम रोड स्ट्रक्चर है। और अगर गलती हो गई तो ये गलती फिर आने वाली नस्लों तक जो है वो चलती रहेगी। बिजली के झटके से तो एक आदमी मरता है, लेकिन रोड की अलाइनमेंट अगर गलत हो जाए तो फिर सैकड़ों आदमी जो है आए रोज मरते हैं। लिहाजा रोड की अलाइनमेंट को ये उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब हम इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ रोड अलाइनमेंट बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रोड अलाइनमेंट क्या चीज़ है। प्लेन एरिया के और होंगे, हिली एरिया के और होंगे, और हिली प्लस प्लेन एरिया, यानी बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर मैदानी इलाका है, जैसा कि जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब एरिया है। बाज़ इलाके ऐसे कि मुकम्मल पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि हमारा KPK का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, हमारे कश्मीर का इलाका है, तो ये मुकम्मल पहाड़ी इलाका है। और अगर हम सेमी माउंटेनियस एरिया की बात कर लें, यानी नीम पहाड़ी इलाका है, तो हमारी तहसील कोटा जिस एरिया में हमारा कॉलेज वाक़ है, यहाँ पर कुछ एरिया पहाड़ी है और कुछ प्लेन है। इनके असूल बनाए गए हैं। आपने हमेशा फील्ड में जाकर इन असूलों की पासदारी करनी है, चाहे कुछ भी हो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए आप एक बेहतर रास्ता दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।